انرجی سیکٹر کی بدماشیاں کہ ہر طرف سود ہی سود ہے. عوام مجبور، عوام کی جہالت عوامی شعور پر غالب. ہم پاکستانی کیا کریں؟ ہمارے معاشرت ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہمارے منصور آفریدی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم عوام مجبور ہیں، ہماری جہالت ہمارے شعور پہ غالب ہے. دیکھیے، اور انرجی سیکٹر میں 600% تک سود دیا جا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جی ہاں، یہ سن کے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وطن عزیز پہ اب ایسی وقت آ گیا ہے کہ اربوں ڈالر ہم صرف سود کے مد میں دے رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے ناکردہ گناہوں. یعنی اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر آئی پی پیز لگے ہیں تو یہ معاہدے بھی اس وقت کے حکومت وقت نے کیے ہیں. اگر اچھی بزنس ڈیل نہیں ہوئی ہے، مطلب قطر کے ساتھ ایل این جی کا نہیں ہوا، یا جو آئی پی پیز کے زیادہ رینٹل پاور ریٹس لگے ہیں یا چارجز لگے ہیں، تو وہ عوام سے ریفرینڈم کرا کے تھوڑے ہی پوچھا گیا. وہ تو حکومت کو جو اس وقت صحیح لگا انہوں نے کر دیا اپنے مفاد میں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اب عوام کو نہ چھوڑنے کے بجائے، عوام سے اور خون پسینہ نہ چھوڑنے کے بجائے، جن جن ذمہ داروں نے، جن جن بیوروکریسی نے، جن جن حکومتوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنے مہنگے سودے کیوں کیے کہ قوم آج بھی فکس چارجز کی مد میں 50% بل پیمنٹ کنزیومر کر رہا ہے. فکس چارجز، یعنی یہ وزیر وابڈا کا خود بیان ہے، کوئی ہم نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے تھے کوئی 30 سے 40% جو ہے یہ فکس چارجز ہم آئی پی پیز کے لوگوں سے وصول کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے ہمسایہ ملک میں 600 یونٹ، یعنی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، 600 یونٹ بجلی فری ہے. اس 600 یونٹ میں آپ بلب جلائیں، آپ پنکھے چلائیں، آپ اے سی چلائیں، آپ ڈیپ فریزر چلائیں، جو بھی آپ اپنی الیکٹرک گاڑی چارج اس میں کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے 600 یونٹ میں بجلی فری کریں. اور 600 یونٹ کے بعد پھر وہ گریڈ لاگو ہوتا ہے، وہ بھی پھر سستے ریٹ ہے، وہ تو سب کو پتا ہے. تو ادھر یہ تو مسائل اصل میں حکومت کی، اگر آپ دیکھیں نا، میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میری جب یادداشت ہے تو میں تو اس زمانے سے بات کر رہا ہوں. ہماری عوام بھی بہت اچھی ہے، آپ کو پتا ہے، بہت وہ کہتے ہیں بینکنگ میں کمپلائنس انشور کرنے والی عوام ہے. آپ کو یاد ہوگا شہزادہ صاحب کے 90s کے دور میں ڈیزل کی قیمتیں بہت کم ہوا کرتی تھی اور پیٹرول کی قیمتیں نیچے تھی. لوگوں نے، عوام نے کہا چلو صحیح ہے، ڈیزل سستا ہے نا، تو جو گاڑیاں آتی تھی وہ پیٹرول کا انجن اس سے نکال کے اس میں ڈیزل کا انجن لگا دیتے. حکومت نے سمجھا کہ یہ عوام کو سکون مطلب کیوں آ رہا ہے نا، یہ تو ایک بری بات ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. حکومت نے یہ کیا کہ وہ جو ہے ڈیزل والا جو ہے پیٹرول، اس کی پرائس بڑھا دی. اچھا، عوام نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ بھئی کوئی احتجاج کر لے، کوئی پٹیشن دائر، چلو پٹیشن ہی دائر کر لے. عوام بھی بہت اچھی، اور عوام کو بھی وہ راستے آتے ہیں حکومت سے. لیکن حکومت، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، تو حکومت بھی باپ سے بڑھ کے، تو عوام نے پھر رخ کیا سی این جی کا. تو سی این جی دڑا دڑ لگے، آپ کو پتا ہے وہ سی این جی ہر جگہ لگے، اس میں کمانے والوں نے بھی کمایا اور لوگوں نے بھی خوب. حکومت کو پھر پتہ چل گیا کہ یہ تو پھر ان کے لیے زندگی آسان ہو گئی. آسان تو ہم نے نہیں کرنی ہے، مشکل. انہوں نے سی این جی پالیسی ختم کر دی ہے. اب دیکھیں پھر اس کے بعد یہ آپ کو 2008 اور 2011-12 کا تھا، تو شدید لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. تو پھر قطر آ گیا، تو پھر وہ قطر میں وہ سی این جی آ گئے. اچھا، پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ تو بجلی بہت مہنگی ہو گئی، ہماری عوام ہے ماشاءاللہ، تو ہم اس کا کیا علاج کریں، احتجاج تو کر نہیں سکتے، تو سولر لگا دیے ہیں کہ ہم سولر. حکومت نے پھر دیکھا کہ یار یہ تو پھر آسان ہو گیا. اب حکومت نے اس پہ ٹیکس لگا دیا، سولر پہ نیٹ بلنگ وہ جو پالیسی ہے وہ ختم کر کے وہ کر دی. سر جی، یہ جو بدماشی آئی، اس آسانی
جو کرنی تھی اس میں حکومت کی بدماشی یہ ہے کہ سولر والوں کو یہ کہا ہاں آپ 1 یونٹ پروڈیوس کر کے ہمیں دیں گے ہاں تو ساتھ 35 روپے بھی دیں گے، 35 روپے بھی دیں گے، کیونکہ حکومت کی یہ عوام کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے احتجاج نہیں کرنا ہے، حکومت ایک راستہ بند کرے گی، ہم دوسرے راستے سے نکلیں گے، حکومت کو پتہ ہے کہ جب دوسرا راستے سے نکلیں گے ہم نے وہ بھی بند کر دیں، تو ہم نے ان کو زندگی آسان نہیں خصوصاً ایک سوال ہے، ایک اتھارٹی ہے نیپرا، اس کے اندر ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ایک سیگمنٹ ہے آئی پی پیز کا جو نیگوشیٹ کس نے کیا، ان آفیسرز نے، عوام نے نہیں کیا جس طرح آپ نے کہا، دوسرا سیگمنٹ ہے جو حکومت نے اپنے پروجیکٹ لگائے ہیں، چاہے وہ سی پیک کے انڈر لگے، جس کے آنرز آئی پی پیز یا پرائیویٹ لوگ نہیں ہیں، حکومت پاکستان خود ہے، یعنی کہ حکومت پاکستان ایک طرف خود بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ پروجیکٹ حکومت پاکستان کا ہے، دوسری طرف نیپرا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی حکومت پاکستان ہے، نیپرا نیگوشیٹ کر رہی ہے دوسری طرف حکومت پاکستان سے، اور ٹرمز ایسی لکھ رہی ہے کہ عوام کے اوپر یہ میں ایٹم بام سے بھی زیادہ بام ہے جو کہ سسک کے ہمیں مار رہا ہے، یہ جو نااہلی ہے، یہ جو ایڈورس پرفارمنس ہے، اس کے اوپر جو نیپرا اتھارٹی کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے اندر جو آرگنائز کارپوریٹ سٹرکچر ہے اس کے اوپر ان کو ریسپانسبل کیوں نہیں ٹھہرایا جا رہا؟ کرنا تو انہی کو چاہیے تھا، لیکن آپ نے خود کہا کہ ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جن نے ریسپانسبل کرانا ہے ادھر بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح تو میں نے پریکٹیکلی ایسے کیسز دیکھے نیب کے اور اس کے کہ کسی کے خلاف کیس چل رہا ہوتا تھا، اس کا جو ہے بیجمنٹ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ جس نے کیس چلانا ادھر بیٹھا ہوتا تھا، پھر اس نے جو ریفر کرنا تھا تیسرے ڈپارٹمنٹ ادھر بھی بیٹھا تھا، تو پہلے سے یہاں سے فون چلے جاتے تھے کہ آپ نے اس کیس کو اس طریقے سے بھیجنا ہے تو ہم نے اس کو ڈسپوز آف کر دینا، تو یہ تو حال ہے کہ جو سرکار ہے، میں تو کہتا ہوں جو یہ سی ایس ایس میں یہ جو کامن کا کانسیپٹ ہے اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ سی ایس ایس کے 10-12 گروپس ہیں، پولیس ہے، ڈی ایم جی ہے، کسٹم ہے، انکم ٹیکس ہے، اکاؤنٹس ہے، یہی سارا پاکستان چلاتے ہیں، ان کی ٹریننگ ایک ہی کلاس میں ہوتی ہے، ایک ہی کمرے میں، تو یہ تو دوست بن جاتے ہیں نا، جب دوست بن جاتے ہیں تو وہی ایک افسر جس نے اکاؤنٹیبلٹی مطلب نیپرا میں بیٹھا ہے وہی افسر، اور جس نے آئی پی پی کے سودے کیے ہیں منسٹری میں بیٹھا ہے وہ تو بیجمنٹ ہے نا، تو بیجمنٹ دوسرے بیجمنٹ کے کیسے احتساب کرے گا؟ تو یہ بھٹو صاحب لائے تھے، پہلے یہ علیحدہ ریکروٹنگ ہوتا، اور دنیا تو اس سے آگے چلی گئی ہے، دنیا نے تو سی ایس ایس جیسے ایگزام کو ختم کر دیا، ریڈنڈنٹ کر دیا، وہ کہتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ اپنے چارٹر اکاؤنٹنٹ ماشاءاللہ جس طرح آپ کی کوالیفیکیشن ہے، انجینئرز ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ، یہ خود لیں۔ اب جس طرح یہ بینکس ہوتے تھے پہلے آپ کو یاد ہے، تو بینکس کی ساری سرکاری بینکس کی ہائرنگ بھی ایک کامن سے ہوتی تھی، نیشنل بینک، ایم سی بی، یو بی ایل، سب ایک ہی جگہ ہوتے تھے، اور پھر وہی افسر دے دیے جاتے کہ آپ اس سے کام چلائیں۔ اب بینکوں نے کیوں ترقی کی پاکستان میں؟ اپنے طور پر، ملک نے تو نہیں کی لیکن بینکوں نے پروفٹ بڑے کمائے، کیونکہ انہوں نے اسپیشلائز بندے ہائرنگ شروع کر دیے، ریسٹرکچرنگ شروع کر دی۔ تو آپ میں تو کہتا ہوں وابڈا والے خود لیں اپنے بندے، فائنانس منسٹری والے خود لیں۔ اب فائنانس منسٹری میں جو لڑکا گیا ہے جس نے انجینئرنگ کی ہے سی ایس ایس کر کے، تو اس کو فائنانس کا کیا پتا؟ یا اگر ڈاکٹر ہے، اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کو اکاؤنٹنگ کا کیا پتا؟ اور ڈاکٹر کو تو آپ لگائیں ہیلتھ میں، تو جب اس کی اسپیشل سیٹیں آئیں گی تو اس میں آپ اس کو بھرتی کرائیں۔ تو یہی وجہ ہے شہزادہ صاحب کہ نیپرا میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں، ان منسٹری میں بھی وہی بیچ میٹ بیٹھے جنہوں نے ساتھ کھانے کھائے